Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to create a vendor type. Just like we created a customer type, we can also categorize our vendors as well. Vendors کو ہمیں categorize کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ Once again بہت سارے reasons ہو سکتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کون سا وینڈر وہ ہے جو کہ ہمیں ڈائریکٹ فرام فیکٹری سپلائی کر رہا ہے، مینوفیکچرر خود ہے. کون سا ہمارا وینڈر ایسا ہے جو کہ ڈیلر ہے، وہ لیتا ہے مینوفیکچرر سے اور ہمیں دیتا ہے. کون سا ایسا ہمارا وینڈر ہے جو کہ امپورٹر ہے، جو باہر سے چیزیں منگوا کے ہمیں دیتا ہے. یا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے اس طرح کے ڈیلرز ہیں جو کہ ہمارے پاس لوکلی اپنے علاقے کے پاس مل جاتے ہیں، کون سے ایسے ہیں جو کہ دور دراز علاقے سے ہمیں چیزیں بھیجتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری ٹائپس جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، جو ہماری بزنس ریکوائرمنٹ کو پوری کرتی ہے، اس کے تحت ہم اپنا وینڈر ٹائپ ڈیفائن کرتے ہیں. وینڈر ٹائپ ڈیفائن کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے یہ جو وینڈر ہیں ان کے پیچھے کیا یہ خود مینوفیکچر کرتے ہیں یا کسی گورنمنٹ ادارے سے چیزیں لے کے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کو گورنمنٹ اپنے گودام سے چیزیں ایشو کرتی ہیں، مثال کے طور پہ گندم. اسی طرح سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم کرنے کے لیے اپنے وینڈروں کو ہمیں ان کو کیٹیگرائز کرنا پڑتا ہے. اگر ہمارے پاس 2 یا 3 چیزیں آتی ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ان ٹائپ آف چیز جو بھی ہم ان سے ٹائپ آف تھنگز لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ سیمنٹ کے جتنے بھی ہمارے وینڈر ہیں وہ ایک ٹائپ میں آ جائیں گے، اسٹیل کے سریے کے ایک ٹائپ میں آ جائیں گے، اور برکس بیچنے والے علیحدہ آ جائیں گے. تو ہم اس کو جس طرح سے ہماری بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے اس لحاظ سے ہم اپنے وینڈرز کو مختلف کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کسٹمرز کی بارے میں بتایا تھا کہ وہاں بھی کوئک بکس میں آپ اپنے کسٹمر ٹائپ کھول سکتے ہیں، بالکل اسی طرح وینڈر بھی ہم اپنے کوئک بکس میں کھول سکتے ہیں. اور بیسڈ آن دس جو ٹائپ ہے ہم بہت ساری رپورٹس بنا بھی سکتے ہیں، کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں، فلٹر بھی کر سکتے ہیں. آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس میں یہ سارا کام کس طرح سے ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے وینڈرز کی ٹائپ ہمیں کہاں نظر آتی ہے. ہم کوئی بھی اپنا وینڈر چوز کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کر کے دیکھیں گے ہم کہ ہمیں وینڈر ٹائپ ملتی کہاں ہے. وینڈر ٹائپ ہمیشہ ایڈٹ کرنے پہ آپ دیکھیں گے کہ ایڈیشنل انفو میں آپ کے پاس وینڈر ٹائپ موجود ہے. ہمارے پاس بہت ساری ادھر وینڈر ٹائپس پہلے سے لسٹڈ ہیں، لیکن ہم مزید بھی کریٹ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کون کون سی ٹائپ کی ہم پیمنٹ کس کس ٹائپ کے لوگوں کو کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہمیں سپلائی کر رہا ہے اپنی پروڈکٹ یا سروس اسے ہم پیمنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وینڈر میں تمام ٹیکس کلیکشن ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے یوٹیلیٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی وینڈر کے اندر ہی لسٹڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون، یہ بھی وینڈر میں ملیں گے آپ کو. اسی طرح سے سینٹرل آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ایجنسی ایف بی آر یا کوئی لوکل ایجنسی مثال کے طور پہ پی آر اے، یہ بھی آپ کو وینڈر کے انڈر ہی ملیں گے. لیکن آپ کو کیٹیگرائز کر لینا چاہیے کہ ان کو جو پیمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے گورنمنٹ ٹریجری کے لیے، لیکن جو سیمنٹ کا سپلائر ہے جب اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے اگینسٹ پروڈکٹ. اسی طرح اگر کوئی ہمیں کسی قسم کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے کوئی اپنی سروس دے رہا ہے تو اس کو جو پیمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے فار اے سروس. اسی طریقے سے ہم نے اپنے تمام وینڈرز کو کلاسیفائی کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اور کہاں سے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو ونس اگین جانا ہوگا لسٹ میں اور کسٹمرز اینڈ وینڈر پروفائل لسٹ. اس کے اندر آپ کو وینڈر ٹائپ لسٹ نظر آ جائے گی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے کنسلٹنٹ، اکوپمنٹ، مٹیریل، پرمٹس، سب کانٹریکٹرز، سپلائیز، ٹیکس ایجنسیز اور یوٹیلٹی موجود ہے. لیکن ہم اس میں 2 اور مزید کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں اپنے پاس نظر آئیں گے. یہ ایک نیا ہم کھولنے لگے ہیں، اور یہ کیونکہ وہ ہیں جن سے ہم چیزیں لیتے ضرور ہیں لیکن یہ خود مینوفیکچرر نہیں ہیں. یہ ہیں ڈیلرز. اور ایک جو اور ہم کھول رہے ہیں وہ ہیں جو ہمیں مال باہر سے خرید کے
دیتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے امپورٹرز. جب آپ یہ دونوں چیزیں چوز کر لیا کریں تو اوکے کریں. اب ہمارے پاس اس لسٹ میں امپورٹرز بھی آ گئے ہیں اور ڈیلرز بھی آ گئے ہیں. اب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے وینڈرز کے پاس. آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں بہت دفعہ, آپ وینڈر سینٹر وینڈر سے بھی جا سکتے ہیں, ادھر سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جا سکتے ہیں. جو آپ کو کنوینئنٹ لگے آپ وہاں سے اپنے وینڈر سینٹر پہ چلے جائیں. یہاں یہ جو 3 ہمارے پاس چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, 3 وینڈرز, ان سب کو ہم ٹیکس ایجنسی قرار دے دیتے ہیں. ان 2 کو ہم ڈیلر, جو ہم نے ابھی نیا ایک بنایا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایڈیشنل انفو میں یہ چیز پڑی ہوگی, یہ دونوں آرگنائزیشنز جو ہیں یہ سپلائز وغیرہ کا کام کر رہی ہیں اور یہ ڈیلر ہیں کسی نہ کسی بڑے مینوفیکچرر کے. اب چند ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو ہمیں چیزیں باہر سے امپورٹ کر کے دیتی ہیں, ہم ان کو ایز اے امپورٹر جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں. سب کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے, ایڈیشنل انفو میں جانا ہے اور ان کو آپ نے ایز امپورٹرز یا جو بھی آپ نے کیٹیگری اپنی صحیح رکھی ہے بیسڈ آن یور اون بزنس, آپ کے بزنس کے تحت آپ نے انہیں بنا لیا ہے. اب ہم نے یہاں 4 مختلف ٹائپ کے وینڈرز بنائے ہیں اور ان کی ٹائپ بھی ہم نے ڈیفائن کر دی ہے, بلکہ ری ڈیفائن کر دی ہے. اب بیسڈ آن دس انفارمیشن ہم نے ایک رپورٹ بنانی ہے. رپورٹس ونس اگین ایز یو نو ہم نے رپورٹس پہ جانا ہے اور لسٹ پہ جانا ہے. اس وقت جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے وینڈر کی کانٹیکٹ لسٹ. ونس اگین جب بھی آپ اسکرین پہ آئیں گے تو آپ کے پاس بے تحاشا انفارمیشن آئے گی. ہم نے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے, اسے کسٹمائز کرنا ہے اور صرف وہ انفارمیشن رہنے دینی ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یو ہیو ٹو گو ٹو کسٹمائز رپورٹ. جو کالم آپ نے یہاں رہنے دینے ہیں وہ رہنے دیں. اس کے علاوہ جتنے بھی غیر ضروری کالمز ہیں وہ آپ ان چیک کر دیں. جب آپ ان چیک کر دیں گے تو آٹومیٹکلی یہ اس رپورٹ میں سے چلے جائیں گے. جب بھی چاہیں آ کے آپ دوبارہ چیک کر کے اسے بنا سکتے ہیں. تو یہ صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سمپل کتنا کام ہے, آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی, صرف ٹک مارک کرنا ہے اور ان ٹک کرنا ہے. ہم نے وینڈر ٹائپ نیا جو فیلڈ ہے وہ ایڈ کیا ہے, باقی تمام فیلڈ ہم نے ڈی سلیکٹ کر دی ہیں. جیسے ہم اوکے کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے اور اس میں ہر ٹائپ کے ہمارے وینڈر وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی مزید فلٹر ڈاؤن کر کے ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ ہماری ٹیکس ایجنسیز کون کون سی ہیں. اس کے لیے ہمیں فلٹر ٹیب پہ جانا پڑے گا اور وینڈر ٹائپ سلیکٹ کرنا پڑے گی. وینڈر ٹائپ پہ جو ہم نے سلیکٹ کرنی ہے وہ ہے ہمارا ٹیکس ایجنسی. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 ٹیکس ایجنسیاں مزید ڈیفائن کی تھیں, تو ہمارے پاس اس وقت 3 ٹیکس ایجنسیز نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس ایجنسیز کے علاوہ ہمیں امپورٹرز جو ہم نے نیا ایک وینڈر ٹائپ کھولا ہے اور ڈیلرز وہ بھی ہم نے ایک نیا وینڈر ٹائپ کھولا ہے, تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ ٹائپ کے کتنے ہمارے پاس وینڈرز موجود ہیں. ونس اگین گو ٹو فلٹرز. لیکن اس دفعہ جب ہم چوز کریں گے اپنا وینڈر ٹائپ تو ہم وہاں ایک وینڈر ٹائپ نہیں چوز کریں گے, بلکہ یاد رہے کہ یہ سارے وینڈر ٹائپس ہیں, یہ وہی ڈراپ ڈاؤن سے آ رہے ہیں جو آپ نے خود فل کی ہے ابھی. لیکن آل وینڈر ٹائپس کے نیچے ایک اور آپشن آپ کو دی جاتی ہے, وہ کہہ رہا ہے ملٹیپل وینڈر ٹائپس. جیسے آپ اسے کلک کریں گے آپ کے پاس وہی تمام لسٹ وینڈر ٹائپس کی موجود ہے. اس میں سے آپ نے صرف 3 ٹائپس چوز کرنی ہے, تینوں جو ابھی ہم نے ڈیفائن کی تھی. ڈیلرز اسے آپ ٹک کریں, اس کے علاوہ امپورٹرز اس کو ٹک کریں اور فائنلی ٹیکس ایجنسیز اس کو ٹک کریں. یہ ہم نے 3 ہیں جو ابھی چوز کیے ہیں اور آپ کے سامنے بنائے ہیں, تو آپ کے پاس انہی کی ڈیٹیل آنی چاہیے. اگر آپ نے کنسلٹ کرنا ہے تو دوبارہ اس ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے یہ 4 چوز کیے ہیں یا نہیں. ادھر بھی اوکے کریں اور یہاں بھی اوکے کریں. اب آپ نے جیسے ہی اوکے کیا تو آپ کے پاس ہر چیز میں سے فلٹرڈ ڈاؤن وہ انفارمیشن آ گئی جو ہم دیکھ رہے تھے. ہمارے پاس امپورٹرز بھی آ گئے ہیں اور ہمارے پاس تمام کے تمام ڈیلرز بھی آ گئے ہیں اور ٹیکس ایجنسیز بھی آ گئی ہیں. اچھا, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ترتیب میں نہیں ہے. ریزن بینگ کہ ان کی ترتیب وینڈر کے نام سے اوپر سے نیچے الفابیٹکلی ہوئی ہے. اس کو بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں.
آپ وینڈر ٹائپ پہ اسے سلیکٹ کریں, اوکے کریں, آٹومیٹکلی آپ کی سارٹنگ بھی ایز پر یور ریکوائرمنٹ ہو گئی. سو ناؤ یو نو ہاؤ ٹو enter a new vendor type, how to use a report, customize it, and finally create a filtered report as per your requirement. آپ نے دیکھا کہ سارے ٹولز جو آپ کو چاہیے کسٹمائز رپورٹ بنانے کے لیے وہ سارے ہینڈلی آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. آپ نے ایک بنی بنائی پرانی رپورٹ پکڑی, اسی کو آپ نے کسٹمائز کیا, اسی پہ فلٹر لگائے, اسی پہ سارٹ کر کے آپ نے وہ چیز حاصل کر لی جس کے لیے آپ کوشش کرنے کے لیے اس در رپورٹ جنریٹ کرنے آئے تھے. اور یہی وہ ٹائپ آف رپورٹس ہیں اور یہی وہ فیسلٹی ہے کوئک بکس کی کہ جس پہ تمام مینجمنٹ, تمام اکاؤنٹنٹس اور تمام سینئر مینجمنٹ کو جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ایٹ اے کلک آف اے بٹن فوراً مختلف ٹائپ کی رپورٹس فار انالیسس ملتی رہے. تو جب آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا تو یہ رپورٹس بنانے میں آپ کو کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑے گا اور آپ فوراً کر کے یہ دے سکتے ہیں, کیونکہ مینجمنٹ کی اصل ریکوائرمنٹ ڈیٹا انٹری نہیں ہوتی بلکہ وہ رپورٹنگ ہوتی ہے جو کہ اس تمام ڈیٹے پہ بیس کر کے ان کو انالیسس کے لیے بڑی ٹائملی فیشن پہ وقت پہ مل جائے. تھینک یو سو مچ.